يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے اور ان کو دردناک عذاب اللہ دیں گے۔ تو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، نقصان میں چلے گئے، اے اللہ کے رسول یہ کون بدبخت ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا وہ آدمی جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہو، دوسرا وہ آدمی جو کسی پر احسان کرے بعد میں اس کو جتلائے، اور تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سودے کو فروخت کرنے والا ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریم اسدی بہت ہی اچھا آدمی ہے اگر اس میں 2 بری باتیں نہ ہوں، ایک تو یہ کہ اس کے بال بہت لمبے اور دوسرا اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا رہتا ہے۔ یہ بات حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے جلدی سے ایک چھری ہاتھ میں لی اور اپنے بالوں کو اپنے کانوں تک کاٹ ڈالا اور اپنی چادر کو آدھی پنڈلی تک انہوں نے اونچا کر لیا۔ آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شلوار، پینٹ، دھوتی جو بھی ہم پہنتے ہیں آیا اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ یہ موضوع بڑا باریک سا لیکن اتنا باریک نہیں ہے، بالکل آسان۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو باریکیاں ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ گناہ جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو آدمی چھپ کر کرتا ہے، اس میں بڑی آسانیاں ہیں کہ اللہ نے اگر ان گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں دنیا میں تو امید ہے اللہ آخرت میں بھی پردے ڈال دیں گے۔ تو چھپ کر کیا ہوا گناہ اس کی معافی کی بڑی امید ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ اللہ میری ساری امت کو معاف کر دیں گے لیکن جو مجاہر ہیں ان کو معاف نہیں دیں گے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ مجاہر کون ہے؟ فرمایا مجاہر وہ ہے جو کھلم ڈلا اللہ کی نافرمانی کرے۔ اب جو گناہ دوسروں کے سامنے ہم کرتے ہیں یہ سب لوگ ہمارے گواہ بن جائیں گے۔ اب جو چھپ کر کیا ہے وہ تو چلو اور بات ہے، لیکن جو سب کے سامنے گناہ آ جائے اب اس کی معافی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے اس کے گواہ بنا لیے۔ اب یہ وہ گناہ ہے جو چھپ کر نہیں ہوتا، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، چلتے پھرتے آتے جا ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک تو اس لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ دوسرا یہ کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں آدمی کو کچھ لذت آتی ہے، جیسے چوری کی، آئس کریم کھا رہا ہے چلو کچھ دیر کا مزہ تو ہے، زنا کر رہا ہے کچھ دیر کا مزہ تو ہے، گانے سن رہا ہے چلو کچھ دیر کا مزہ تو ہے، لیکن سب سے گندا گناہ وہ ہوتا ہے جو بندہ کر بھی رہا ہو اور اس کو مزہ بھی نہیں آ رہا، یعنی بالکل نافرمانی ہی نافرمانی ہے، اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، اب نہ تو آپ کے منہ کا کوئی ٹیسٹ چینج ہوگا، نہ آپ کو کوئی دنیا کرے گا، صرف اللہ کی ناراضگی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بھی ہم نے سن بھی لیا کہ اللہ نہ تو ان سے بات کریں گے، نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نہ گناہ معاف کریں گے، الٹا دردناک عذاب دیں گے اس گناہ کے کرنے والے کو۔ اب یہ سمجھ لے کہ جو کپڑوں سے نیچے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکتا ہے، اب اس کا حکم کن لوگوں کے لیے ہے؟ اس کا تعلق صرف مردوں سے ہے، عورتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کو حکم ہے کہ ان کی شلوار، ان کا کپڑا ٹخنوں تک ہی ہونا چاہیے اور ٹخنے چھپ جائیں ان کے۔ اب مرد حکم ہے کہ ٹخنے ان کے ننگے ہونے چاہیے۔ تو اس جو آج سارا درس ہے اس کا تعلق مردوں سے ہے، عورتوں سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 صورتیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنا قمیص اتنی لمبی سلوا لے،
عرب لوگ جو جبے پہنتے ہیں وہ اتنے لمبے سلوا لیں، شلوار اتنی لمبی سلوائیں، پینٹ اتنی لمبی سلوائیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے تک چلی جاتی ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کا کپڑا شلوار وغیرہ وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے اور تکبر کی وجہ سے لٹکا ہوا ہے کہ جی میں بڑی چیز ہوں اور میں بھی کوئی دنیا میں بھی بلا ہوں۔ تو تکبر کی وجہ سے جو کپڑا نیچے لٹکایا جائے، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بینما رجل، کہ ایک آدمی تھا، یجر ازارہ من الخیلاء، کہ جس نے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا تھا اور تکبر کی وجہ سے وہ ایسا کر کے جا رہا تھا، تو خسف بھی، ایک دم زمین پھٹی، اللہ نے اس کو زمین کے نیچے دھسا دیا۔ وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ یہ اس کی سزا اللہ نے دی ہے کہ تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا نیچے لٹکایا۔ اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من جر ازارہ من الخیلاء، کہ جس آدمی نے تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، لم ینظر اللہ الیہ، تو اللہ کبھی اس کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، ناراض ہی ناراض ہے اللہ پاک اس سے۔ تو یہ تو بالکل سیدھی بات ہے کہ تکبر کی وجہ سے جو کرتا ہے بھائی وہ تو بالکل حرام ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہے جو تکبر کی وجہ سے کبھی بھی اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہوگا، کیونکہ مسلمان کبھی متکبر نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو عاجزی والے ہیں، تواضع والے ہیں، تکبر والے کا جنت میں کوئی۔ اب دوسری صورت کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے کی وہ یہ ہے کہ جس میں سارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے، جو بھی ایسے لٹکا لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اب وہ صورت کون سی ہے؟ وہ صورت ہے عذر والی صورت۔ اب عذر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں حدیثوں میں جو لفظ ہے وہ اسبال آ رہا ہے۔ اسبال کس کو کہتے ہیں؟ اوپر سے کسی چیز کا نیچے کو لٹکنا، اس کو کہتے ہیں، یہ منع ہے۔ اور اگر نیچے سے کوئی چیز اوپر کو آ جائے وہ اس بال میں داخل نہیں ہوگی، وہ گناہ بھی نہیں ہے، وہ منع بھی نہیں ہے۔ مثلا ہم جراب پہنتے ہیں تو ہمارا ٹخنا تو چھپ گیا، موزہ پہنتے ہیں ٹخنا تو چھپ گیا، فوجی جو اپنے بوٹ پہنتے ہیں، بڑے پولیس والے بھی اونچے بوٹ پہنتے ہیں، ٹخنا تو چھپ گیا، رات کو ہم رضائی لے کر سوتے ہیں، ٹخنا تو ہمارا چھپ گیا، لیکن وہ نیچے سے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ منع کیا گیا اوپر سے نیچے جو کپڑا لٹکے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب عذر کی حالت کیا ہے کہ اب جیسے جراب پہنی ہمارا عذر ہے، اب اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب کسی آدمی کے پاؤں پر زخم ہو گیا ہے، اب وہاں مکھی بیٹھتی ہے یا مٹی گرتی ہے تو وہ اپنی شلوار کو نیچے تک لٹکاتا ہے تاکہ میرا زخم چھپا رہے اور اس پر مٹی مکھی وغیرہ نہ بیٹھے۔ اب یہ عذر ہے، عذر کی وجہ سے کوئی حرج نہیں۔ سارے ماں فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے۔ دوسری صورت جس میں گناہ نہیں ہے وہ کیا ہے کہ بلا قصد، کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا شلوار نیچے کرنے کا، خود بخود شلوار نیچے ہو گئی ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ آئے حضور علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ ان ازاری یسقط من احد شقیہ، کہ میری جو چادر اس کا ایک طرف خود بخود نیچے ہو جاتا ہے اور وہ ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ان کا تھوڑا پیٹ جو تھا بڑا تھا، تو جب پیٹ پر دھوتی باندھی جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے وہ نیچے سے رکھتی ہے تو وہ نیچے چلی جاتی ہے، تو یہ بار بار پھر اس کو اوپر کرتے، تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی سخت وعید ہے اور میری چادر خود بخود ہی نیچے ڈھلک جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست منہم، اے ابو بکر تو ان لوگوں سے نہیں۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا انک لست ممن یصنعہ الخیلاء،
کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جیسا کہ تکبر والے لوگ نیچے کرتے ہیں، تیرے دل میں کوئی تکبر نہیں، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے تو ہونے دے، اس کی پرواہ نہ کیا کر۔ اب ہم میں سے بھی اگر کسی کا ناڑا ڈھیلا ہو گیا ہے، پلاسٹک ڈھیلا ہو گیا ہے، یا کوئی چادر باندھی ہوئی تھی وہ تھوڑی ڈھیلی ہو کے نیچے لٹک گئی، خود بخود ہوئی ہے، آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا، تو ایسے عمل پر شریعت کوئی پکڑ نہیں کرتی، اس پر ہمیں کوئی گناہ بھی نہیں ملتا۔ اب ایسا اگر کبھی گھر میں ہو جاتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو اس کی بھی خیر۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ شلوار، پینٹ، ٹراؤزر، کوئی چیز بھی ٹخنوں سے نیچے لٹکائی ہے، نہ تو تکبر کی وجہ سے لٹکائی ہے اور نہ خود بخود نیچے ہوئی ہے، بلکہ میں نے جان بوجھ کر نیچے کی ہے، فیشن کی وجہ سے کی ہے، اچھا لگنے کی وجہ سے کی ہے۔ بس یہی عذر ہیں جو آج کل جن کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ کچھ تو فیشن کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں فیشن تے کی دی ساڈی تے عمر لنگ گئی، ویسے ہی ہن سارے اداں پاندے آپ بھی اداں پان لا پے۔ جان بوجھ کر وہ اپنی شلوار کو لمبا سلواتا ہے جب درزی ناپ لیتے ہیں۔ اب دیکھو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے جان بوجھ کے نیچے کی ہوئی ہے۔ کیوں کہ جب ہم درزی کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارا ناپ لیتا ہے، اب وہ یہاں فیتہ رکھتا ہے، اس کے بعد فیتے کو کھینچتا ہے۔ اب اگر مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، میں درزی کو پابند کروں بھائی میرا ناپ آپ نے ٹخنوں سے اوپر تک کا لینا ہے، کیونکہ اتنی ہی سلے گی شلوار۔ اب لیکن وہ اپنا فیتہ سیدھا کھینچ کے زمین تک لگاتا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے میں نے اتنی لمبی سینی ہے اور یہاں تک رہے گی، اور یہ کہتا ہے جی اوکے ٹھیک ہے ایسے ہی کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جان بوجھ کر لمبی شلوار سلوائی ہے، تو یہ جو نیچے ہے یہ میرے قصد کی وجہ سے ہے، خود بخود نہیں ہوئی، بلکہ میں نے جان بوجھ کے کی ہوئی ہے۔ اب اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب دیکھو کچھ روایتیں ایسی تھیں جن میں آپ نے فرمایا جس نے تکبر کی وجہ سے ایسے کیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تکبر کی وجہ سے شلوار نیچے لٹکائی اپنا کپڑا، تو اس کا اتنا حصہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے تکبر کی قید نہیں لگائی، مطلق کہا کہ چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، جس کسی نے بھی ایسا کیا تو اس کی یہ سزا ہوگی۔ مثلا ایک روایت تو یہ ابھی مسلم شریف کی پڑھی کہ 3 باللہ بات نہیں کریں گے۔ اب ان میں ایک وہ بھی ہے المسبل، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو۔ اب یہاں حضور نے یہ نہیں کہا تکبر کی وجہ سے لٹکاؤ، مطلق بات کی ہے جیسے کیسے بھی ہوگا بھائی اس کا یہی حکم ہوگا۔ اب یہ کتنی بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے، تو جتنا حصہ کپڑے سے ڈھک جائے گا کپڑوں کے نیچے ٹخنے سے نیچے والا، اتنا حصہ تو اللہ دوزخ میں ضرور جلائیں گے سزا کے طور پر۔ یہ نہیں کہا تکبر کی وجہ سے ہوگا تو جلائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں، مطلق اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پھر مسند احمد کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے حدود بندی خود بتائی، 3 حدیں بتائیں۔ فرمایا ازارت المؤمن الی نصف الساق، کہ ایمان والے کا شلوار، اس کی چادر آدھی پنڈلی تک رہنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فما کان الی الکعب فلا باس، اگر وہ نیچے آتے آتے اس کے ٹخنوں تک آ جائے، ٹخنا ڈھکا نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر تک آ جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ نے حد بتا دی کہ آدھی پنڈلی سے ٹخنے تک کے درمیان میں رہے تو کوئی بات نہیں۔ اور آپ نے فرمایا وما کان تحت الکعب ففی النار، اور جو حصہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کا چلا گیا یہ تو دوزخ میں ضرور جلے گا۔ اب یہاں پر تکبر کی کوئی قید نہیں ہے، مطلق حضور نے یہ بات فرمائی۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت آتی ہے، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ایک آدمی گزرا، اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، حضور اٹھے، اور حدیث میں آتا ہے ہر والا کہ تیزی سے دوڑ کر اس کے پاس پہنچے کہ کہیں چلا نہ جائے یا دیر نہ ہو جائے بات کے کہنے میں، تو دوڑ کر اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر فرمایا ارفع ازارک واتق اللہ، ارے بھائی اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وہ آدمی آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ انی احنف، کہ میرے پاؤں تھوڑے ٹیڑھے ہیں تو وہ برے لگتے ہیں،
تو میں نے اپنے پاؤں کو چھپا رکھا ہے چادر نیچے کر کے، کوئی میرے پاؤں دیکھ نہ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع ازارک فإن کل خلق اللہ حسن، پھر بھی تو اپنی چادر کو اوپر کر، اگر تیرے پاؤں ٹیڑھے بھی ہیں تو اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے، وہ بری نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہاں اس صحابی نے یہ نہیں کہا جی میرے چے کیڑا تکبر ہے گا وا، میں تو پھر بھی تکبر تو بغیر ہی تھلے کیتا، اس نے عذر پیش کیا میرا پاؤں ٹیڑھا ہے، اور حضور نے اس کا عذر قبول نہیں کیا، فرمایا جو کچھ بھی ہے بھائی اس کو تو اوپر کر لے، اور اوپر کروا کر ہی آپ نے اس کو چھوڑا۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ایک آدمی سے کہا ارفع ازارک، اس کی چادر نیچے تھی، بھائی اپنی یہ چادر اوپر کرو ٹخنوں سے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ان فی ساقی خموشن، کہ میری پنڈلی میں کوئی رگڑ لگ گئی ہے، اور اس رگڑ کا نشان اگر میں اوپر کرتا ہوں تو وہ رگڑ کا نشان نظر آتا ہے، تو وہ برا سا لگتا ہے، تو میں نے اس لیے اس کو نیچے کیا ہوا تاکہ وہ نشان کسی کو نظر نہ آئے۔ اب دیکھیں اس نے عذر کیا پیش کیا کہ میری پنڈلی کے نشان برا لگتا ہے تب میں نے کیا ہے، یہ نہیں کہ میرے میں کیا تکبر ہے جی، پھر کون سی ایسی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا عذر قبول نہیں کیا اور اس سے فرمایا کہ ما بثوبی کا اقبح ما بساقک، کہ تیری ٹانگ میں جو زخم ہے وہ اتنا برا نہیں جتنا برا عمل تیرا کپڑے کا ٹخنے سے نیچے لٹکنے والا ہے، تو لہٰذا تو اس کو اوپر ہی کر لے۔ پھر انہوں نے اوپر کیا تو حضور نے اس کو جانے دیا۔ اب اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک صحابی کہنے لگے کہ میں جا رہا تھا تو نا، یہ سنن بہقی میں روایت ہے، تو میں نے پیچھے سے آواز سنی، مجھے آواز آئی ارفع ازارک فإنہ اتقی وانقی، کہ چادر کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ تقوی کے بھی زیادہ قریب ہے اور صفائی کے بھی زیادہ قریب ہے، تاکہ تیری چادر گندی نہ ہو۔ کہنے لگے میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ تو حضور تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ انما ہی بردۃ کلحا، یہ تو ایک معمولی سی بل کھانے والی چادر ہے، کوئی نہیں، گندی ہو بھی گئی تو کون سا مسئلہ ہے۔ تو کہتے مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اما لک فی، چلو ٹھیک ہے یہ چادر ہلکی سی ہے، ٹھیک ہے یہ چادر معمولی ہے، لیکن کیا میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے؟ مجھے تو دیکھو میری چادر کہاں ہے۔ وہ فرماتے فَإِن نَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ، جب میں نے یوں دیکھا تو اللہ کے حبیب کی چادر آدھی پنڈلی تک تھی، تو جلدی سے کہتے میں نے اوپر کیا، پھر ساری زندگی انہوں نے اپنی چادر نصف پنڈلی سے نیچے نہیں اتاری، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کہیں تکبر کا ذکر نہیں کیا۔ اب ان روایتوں کی وجہ سے علماء کے آپس میں بن گئے دو گروہ۔ بعض علماء محدثین اس طرف گئے کہ ان حدیثوں میں اللہ کے نبی نے جو منع فرمایا وہ کراہت تنزیہی ہے، چھوٹا گناہ ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو چلو کوئی نہیں، اتنا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ چند علماء ہے۔ اور اکثر علماء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ ان روایتوں میں اگرچہ تکبر کا ذکر نہیں، لیکن یہاں تکبر کا ضرور پایا جاتا ہے، اس لیے اگر بغیر تکبر کے بھی کوئی نیچے لٹکا دے گا تو وہ مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب چلا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلا کہ بھئی یہ مکروہ تحریمی ہے؟ اب اس کی وجوہات آپ سنیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، پوری زندگی حضور کا اور آپ کے صحابہ کا یہ عمل رہا ہے کہ کبھی بھی ان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکا، نہ کسی صحابی کا اور نہ حضور علیہ السلام کا اپنا، پوری زندگی کا یہ معمول ہے۔ اب دیکھو بعض عمل ایسے جو حضور علیہ السلام نے جان بوجھ کر زندگی میں ایک مرتبہ کیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر کبھی ایسا کرنا پڑ جائے تو یہ بھی جائز ہے، جیسے حضور نے کھڑے ہو کر پانی پیا، حضور نے کھڑے ہو کر کچھ کھایا،
کہ اگر کبھی مجبوری میں پینا پڑ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بخاری شریف میں 5 جگہ یہ حدیث آتی ہے۔ اب کیوں کیا کہ بھائی کل کو کوئی بیمار ہے، اس سے نہیں بیٹھا جا رہا، ٹانگ میں کوئی آپریشن ہو گیا تو وہ پریشان نہ ہو کہ چلو حضور نے بھی تو ایک دفعہ کیا ہے نا تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ہر عمل آپ نے ایک ایک دفعہ کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ چلو خیر ہے۔ لیکن یہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا عمل پوری زندگی میں حضور نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا کہ چلو ایک دفعہ کر لیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ نہیں جی کوئی نہیں، گنجائش ہے ماڑی موٹی، کوئی ماڑی موٹی نہیں، بالکل اس پہ ٹھپا لگ گیا بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کا پوری زندگی کا عمل ایک دفعہ کا بھی نہیں۔ اگلی بات، علماء کا ایک اصول ہے محدثین کا کہ اگر ایک حدیث کسی چیز کو جائز قرار دے اور دوسری حدیث اس کو ناجائز قرار دے تو کہتے ہیں کہ محرم اور مبیح میں تعارض ہو گیا ہے۔ تو جب ایسا ٹکراؤ ہو جائے تو جو حدیث حرام دے رہی ہو محدثین اس کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے۔ اب چلو بالفرض اگر علماء کا تھوڑا بہت اختلاف ہو بھی گیا ہے تو جو علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں ہمیں ان کے قول پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ احتیاط کا پہلو ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے۔ اچھا، اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے کون سا تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکایا ہوا ہے، ویسے جی آج کل منڈے کھنڈے عجیب فیشن ہی اے کھنڈیا نہیں تے کم خراب کیتا، منڈے دی تا خیر ہے، جڑے کھنڈے ہو جاندے وہ کم خراب کر دیندے۔ اب دیکھو اب کیا کہتے ہیں کہ جی میرے دل میں تکبر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے تکبر کی وجہ سے منع کیا، میرے دل میں تو تکبر نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی وہ کون سی لیبارٹری ہے، شوکت خانم ہے یا اور کوئی لیبارٹری ہے جہاں سے تکبر کا ٹیسٹ ہوتا ہو، ہمیں بھی بتاؤ، ہم وہاں سے کروائیں، ہم بھی چیک کریں ہم میں ہے کہ نہیں ہے۔ اب دنیا کی کوئی لیبارٹری آپ کا خون نکال کر نہیں ٹیسٹ کر کے بتائے گی کہ آپ میں تکبر ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے خود سے ہی یہ بات محسوس کر لی کہ مجھ میں تکبر نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اب یہ بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کیا کر رہے ہیں، فرمایا ایاک و اسبال الازار، کہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکنے سے بچا کر رکھنا، فإنها من المخیلہ، اس لیے کہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا تکبر ہے۔ اس کو خود ہی حضور نے تکبر کی علامت بتا دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ، اور یاد رکھنا اللہ کبھی تکبر والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اب حضور علیہ السلام نے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کرنے کو خود تکبر بتا دیا۔ اب کوئی کہے جی میرے چیتے تکبر کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اچھا اب اس سے کہو اچھا یہ بتا کہ پوری زندگی حضور نے کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا؟ کہے گا نہیں۔ کسی صحابی نے رکھا؟ کہے گا نہیں۔ اچھا یہ تقوی کی بات ہے؟ کہے گا جی بالکل ہے۔ تو ایسا کرو آج آپ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو اور ایسی دکان پہ جانا ہے، ایسی آفس جانا ہے، ایسی شادی میں جانا ہے، کہے گا نہیں نہیں میرے کو نہیں ہوندا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے جو کام حضور نے کیا، صحابہ نے کیا اور سارے ولیوں نے کیا، سب نیک لوگ کرتے ہیں، یہ اس کام کے کرنے کو تیار نہیں، یہی تو تکبر ہے۔ اور تکبر کس کو ہے؟ یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو کہیں جی میرے اندر تکبر نہیں، اللہ قرآن میں فرما رہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اپنے آپ کو پاک کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو، اللہ کو زیادہ پتہ ہے تم میں سے کون پاک ہے اور کون پاک نہیں۔ تو یہ تکبر کا ہونا یہ خود ایک دلیل ہے کپڑے کو اوپر نہ کرنا کہ میں تے نہیں کردا۔ بھئی حضور نے کیا تو بھی کر لے، کہ میں تے نہیں کردا، صحابہ تو بھی کر لے، میں تو نہیں کرتا۔ اب حضور نے اس صحابی سے کیا کہا، اما لک فی اسوۃ، بھئی میری زندگی میں تیرے لیے کوئی نمونہ نہیں، مجھے تو دیکھو میری شلوار کدھر ہے اور میرا کپڑا کدھر ہے۔ اب جب حضور کا کپڑا نصف پنڈلی تک تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی مجھے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اما لک فی اسوۃ، او میرے امتیوں کیا میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے؟ تم کس کو دیکھ کر چلتے ہو؟ اپنے نبی کو دیکھ کر چلو۔ اب یہ تو ہو گئی ختم۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بات نہیں کرو کہ دیکھو بھائی یہ جو تکبر والی بات ہے، وہ کہتے ہیں اب
ਜੀ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ دین ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ नहीं हैगा। अब मुझे इस पे एक मिसाल याद आ गई, एक आदमी ना वो ये अक्सर हाथों पे वो जो फूल बनवा लेते हैं तो सुई के जरिए वो कुछ ऐसा अमल होता है, उसको शौक उठा कि चलो मैं भी अपने हाथ पर कोई शेर बनवाता हूँ। तो उसने कहा यार मेरे हाथ से शेर बना दे। तो उसने जब सुई लगाई, कहता क्या हुआ, कहता क्या बनाने लग गया, कहता मैं इसकी पूछल बनाने लगा हूँ। कहता रहन दे यार, पूछल तो बगैर भी तो शेर हो ही सकता। कहता चलो ठीक है। फिर सुई लगाई, कहता हूँ अब क्या करने लगे, कहता कान बनाने लगा हूँ। कहता रहन दे, कान तो बगैर भी शेर हो ही सकता, कान टूटा शेर हो गई। फिर उसने लगाया, फिर कहता अब क्या करने लगे हो, कहता अब भाई उसकी नाक बनाने लगा हूँ। कहता रहने दे यार, नाक के बगैर भी तो शेर हो ही सकता है। वो पीछे होके कहता भाई ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਛਲ भी ना होवे, इतना दा शेर असी नहीं बना सकते। अब अगर यूं कहे कि लो जी सारा दीन इसमें तो नहीं है कि शलवार टखनों से ऊपर करें। अब अगर आप कल को किसी से कहें भाई नमाज पढ़ो, वो कहेगा लो जी हुन सारा दिन नमाज चाहिए, अच्छा रोजा रख लाओ, कहोगा हुन सारा दिन रोजे चाहिए। अब एक एक करके तो सारा दिन निकल जाएगा, फिर दीन बचेगा क्या। पूरे का पूरा दीन अपनाने को दीन कहते हैं। अकेले टायर को कार नहीं कहते, अकेले स्टीयरिंग को कार नहीं कहते, सारी चीजें मिलती हैं तो कार बनती है। ये भी दीन का एक हुक्म है कि हमारा कपड़ा टखनों से ऊपर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि हम कामिल मुसलमान नहीं बन सकते। अब ये तो था उमूमी जिंदगी के बारे में। उसमें आपसे दरख्वास्त ये है कि देखो भाई, अब हम लोग कोशिश करें जब कपड़ा सिलवाएं तो दर्जी से कहें भाई मेरी शलवार का नाप आपने टखनों तक लेना है, टखनों से नीचे नहीं लेना। क्यों कि मुझे मसले का पता चल चुका है। अब अगर मैंने शलवार टखनों से नीचे तक सिलवाई तो इसका मतलब है मैंने जानबूझकर इस गुनाह को करने की कोशिश की है और यही चीज हमें पकड़वा देगी। इसलिए अपनी शलवार को सिलवाएं उतनी कि हमें यूं यूं ना करनी पड़े बाद में जो नमाज में करनी पड़ती है। अब ये तो था आम मसला। अब इससे खतरनाक मसला नमाज का है जिसमें अक्सर आपको परेशानी पेश आती है। अब आपने ये आजकल सुना होगा, बात बहुत आम है कि जी नमाज का शलवार को ऊपर करने से नमाज मकरूह हो जाती है, पैंट को नीचे से फोल्ड करने से नमाज मकरूह हो जाती है, लिहाजा ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि नमाज मकरूह हो जाती है, लेकिन ये जो कहते हैं ना ऐसे नहीं करना चाहिए, ये वाली बात सही नहीं है। अब आप इसको तसल्ली से समझें। एक आदमी, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया, उसने कहीं नमाज पढ़ी कोने में, तो आपने उसको बुलाया और उसको बुलाकर कहा वापस जाओ, दोबारा वुजू करके आओ। उसने फिर वुजू किया और नमाज पढ़ी, फिर आ गया। उसने कहा शायद मेरा वुजू ठीक नहीं था। हुजूर ने कहा चल जाओ दोबारा, फिर वुजू कराओ। उसने फिर वुजू किया तो साथ एक सहाबी बैठे हुए थे, कहा या रसूल अल्लाह, आपने उसको बताया नहीं कि उसकी नमाज में मसला क्या था, आप उससे वुजू करवाते जा रहे हैं, 2 दफा वुजू करवाया, आखिर क्या वजह थी कि आपने इससे वुजू करवाया और इसकी नमाज को उसने खुद पढ़ा, हुजूर ने नहीं कहा, आपने वुजू का हुक्म दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यक़बलु सलाता रजुलिन मुस्बिलिन। मैं क्या करूं, जब ये नमाज पढ़ रहा था तो इस कपड़ा टखनों से नीचे था और अल्लाह ताला ऐसे बंदे की नमाज को कबूल करते ही नहीं जिसका कपड़ा टखनों से नीचे लटक रहा हो। अब ये कितने खतरे की बात है। हजरत मुजाहिद, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हैं, ताबई हैं, फरमाते हैं काना युकालू मन मस्सा इजारूहु के सहाबा के ज़माने में आम तौर पर यह बात कही जाती थी कि मन मस्सा इजारूहु के जिस आदमी का कपड़ा टखनों से टच करता है तो लम तुक़बल लहू सलातुन, उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होती। ये आम सहाबा में बात चला करती थी, कोई इक्का दुक्का की बात नहीं हो रही। अब देखें, बात यह है कि लिबास को आम तरीके पर पहनना ज़रूरी है। अगर आप लिबास को किसी मुतारफ तरीके से हटके पहनेंगे ये मकरूह है। मसलन अब मैं बास्केट को उल्टा पहन लूंगा तो बुरी लगेगी, ये मकरूह है। ऐसे ही शलवार को मोड़कर यूं करेंगे तो इससे मकरूह हो जाती है नमाज। इसको कहते हैं मकरूह तंजीही, छोटा गुनाह। जैसे चाय ठंडी हो तो अच्छी नहीं लगती, बोतल गर्म हो तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन पी तो सकते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं कि पीने से आपको कुछ हो जाएगा। इसको कहते हैं मकरूह तंजीही।
اور ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی. وہ کیا ہے کہ چائے پھٹی ہوئی ہے اور بوتل کے اندر پیشاب گرا ہوا ہے. اب کون اس کو پیے گا بھائی؟ چاہے وہ بوتل ایک قطرہ بھی پیشاب کا گر گیا اب وہ حرام ہو چکی ہے. اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی. اب یہاں پر دو مسئلے ہیں. اگر آپ شلوار کو یوں مروڑتے ہیں اوپر کو تو چھوٹا گناہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ اس کو نیچے رہنے دیتے ہیں تو آپ کو بڑا گناہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ابھی ساری حدیثیں آ گئی ہیں، اور حضور فرما رہے ایسے بندے کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی. یعنی اس کا فرض تو ساقط ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا اسے نماز کا. اللہ تعالیٰ اس کی حاضری لگا دیں گے، تنخواہ نہیں ملے گی اس کو آج کے کام کی. اب بتاؤ سارا دن مزدوری کرے، حاضری لگے اور تنخواہ نہ ملے، کتنے نقصان کی بات ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو تو جینز کی پینٹ ہے وہ تو اوپر کو مڑ جاتی ہے، اور جو کپڑے کی پینٹ ہے وہ اوپر کو نہیں مڑتی. اس کو اندر کو فولڈ کر دیں تو وہ بھی اندر کو ہو جاتی ہے. اب شلوار کو اوپر سے مروڑ لیں، پینٹ کو نیچے سے مروڑیں. اب کیا ہوگا کہ آپ کو ایک گناہ کرنا پڑے گا کہ مکروہ تنزیہی ہو گیا ہے، چھوٹا گناہ ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ بڑے مجرم بن جاتے ہیں. اب دیکھو نا، کسی کو تھپڑ مارنا چھوٹا گناہ ہے اور اس کو گولی مار دینا یہ بڑا گناہ ہے. اب بندہ کہے کہ یار ہن چنڈ کی مارنی نو فیر ہی مار دینے، مارنا تو ہے ہی ہے. ارے بھائی تجھے مارنا ہی ہے تو گولی نہ مار، اس کو تھپڑ مار دے، کم سے کم معاملہ تو کچھ نیچے دبے. اب گناہ تو کرنا ہی پڑے گا. اب شریعت کا اصول سمجھ لیں، اگر آدمی کسی موقع پر مجبور ہو جائے کہ اس کو دو میں سے ایک گناہ کرنا ہی پڑے گا تو اصول یہ ہے کہ احون البلیتین کو اختیار کرے کہ دونوں میں سے جو چھوٹا گناہ ہے وہ کر لے، بڑے سے اپنے آپ کو بچا لے. اب نیچے رہے گی تو بڑا گناہ ہے، اوپر کریں گے تو چھوٹا گناہ ہے. تو بھائی چھوٹا گناہ کر لو، بڑے سے بچ جاؤ تاکہ آپ کی نماز بھی قبول ہو جائے. تھوڑی بہت کراہت آ بھی گئی تو اس کی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی مولوی صاحب نماز مکروہ ہو جانی جی انج کیتا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ننگا پھر رہا ہو، اس کو کوئی کہ بھائی یہ چادر لے لے اور اس سے اپنے سطر کو چھپا لے. وہ کہے چادر چ تو بو آندی پئی یار تو میں نہیں بننی. بھئی بو آندی پئی تو بنتے لے، کم سے کم تیرا سطر تا لک جو گا. ہن بو والی چادر بننی منظور نہیں، ننگا پھردا رہوں گا. اب یوں اوپر کر لیں گے تو نماز مکروہ ہوگی نا. تو چلو ہو جائے کوئی بات نہیں، کم سے کم حرام سے تو اپنے آپ کو بچا لو. مکروہ کی خیر ہے، حرام سے ہمیں بچنا چاہیے. اس لیے بھائی اب ایک تو ہم یہ نیت کریں آج کے درس میں کہ آئندہ اپنے کپڑے سلوائیں گے، اپنے بھی اور اپنے بچوں کے بھی. اب بچوں کو تو گناہ نہیں ہوتا لیکن ہمیں تو ہوگا نا اگر ہم اپنے بچوں کے کپڑے نیچے تک سلوائیں گے، کیونکہ اس کا اختیار تو ہمیں ہے. تو کوشش کریں اپنے بھی بچوں کے بھی کپڑے ٹخنوں سے اوپر تک سلوانے ہیں. ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں جانی چاہیے. اب جو بھائی پینٹ پہنتے ہیں مصیبت ان لوگوں کو ہے بیچاروں کو. کیوں کہ پینٹ تو بھائی نیچے تک نہیں ہوگی تو اچھی نہیں لگے گی. دیکھیں اگر پینٹ بھی اوپر تک پہن لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک کلپ دیکھا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے پینٹ پہنی بھی تھی اور ان کی پینٹ ٹخنوں سے اوپر تھی. اب اگر وہ بندہ پینٹ ٹخنوں سے اوپر پہن کے پوری دنیا کے سامنے آ سکتا ہے تو آپا نو تے 6 بندے جان دے تے آپا نا کیڑا مسئلہ. اب وہ کہیں گے اے کی گل یار تو پینٹ ادھا دی پائی ہوئی. اس کو کہو بھائی پینٹ پہننا تو میری مجبوری ہے، مجھے کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، آفس جانا ہے، لیکن اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا تو میری مجبوری نہیں ہے نا. تو میں نے اپنے نبی کے طریقے کو اپناتے ہوئے اس کو اوپر کیا ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں لو جی ایسے تو اچھی نہیں لگتی تو آپ اتار کے بھائی کپڑے پہن لو، ایسی کون سی بات ہے. اب یہ لازمی تو نہیں کہ ہمیں پینٹ ہی پہننی ہے. اگر آپ پہنتے ہیں تو کوشش کریں اسے اوپر تک سلوائیں. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہاشی معاملہ ہے ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی، اب اس کی 2 صفات بڑی اعلیٰ ہیں. اس نے اپنی ٹیم سے یہ وہاں جو کھیلتا ہے یہ ساؤتھ افریقہ میں، تو اپنے وہاں لوگوں سے اس کی 2 کمٹمنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے یہاں پر ایک نا لگتا ہے لوگو شراب کا، شراب کی کسی کمپنی وہ ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ سٹیکر نہیں لگاؤں گا، یہ شراب کی کمپنی ہے، میرے مذہب میں حرام ہے. انہوں نے کہا اگر نہیں لگاؤ گے تو آپ کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا. کہتا میں تیار ہوں. اب ہر میچ میں وہ وردی پہنتا ہے، سٹیکر نہیں وہ والا لگاتا شراب والا، اس کا جرمانہ دیتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. دوسرا اس کا اصول کیا ہے
کہ جو انٹرنیشنل میچز ہیں ان میں تو مجبوری ہے، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اب یہ مجبوری والی بات. لیکن جب ہماری نیٹ پریکٹس ہوگی یا عام ہمارا جو وہ ہم کھیلیں گے، اس میں میرا ٹراؤزر ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوگا، میں کاٹ کر اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھوں گا، کیونکہ یہاں میری کوئی مجبوری نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی. اب وہ بندہ عیسائیوں کے ملک میں رہ کے وہاں ان سے اتنی زبردست شرائط پر عمل کروائے، اور بھائی ہم مسلمانوں کے ملک میں رہیں اور ہمیں کوئی تنگی بھی نہیں، اور پھر ہم اس پر عمل نہ کریں سوائے ایمان کی کمزوری کے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آج ہم سب نیت کریں انشاءاللہ اس گناہ سے بچیں. یہ گناہ نماز پڑھتے ہوئے بھی ہو رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی یہ گناہ ہو رہا ہے، آپ سوئے ہوئے تب بھی گناہ ہو رہا ہے، روٹی کھا رہے ہیں تب بھی گناہ ہو رہا ہے. کتنا گندا گناہ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، پھر لوگوں کے سامنے بھی ہے، اور پھر ایسا گناہ جس میں لذت بھی کوئی نہیں. ہن پھکی کھیر کھائی جاوے اوندا کی فائدہ پائی، کوڑے بادام کھائی جاوے اوندا کی فائدہ. اب یہ ایسا گناہ ہے جس میں گناہ ہی گناہ ہے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. تو نیت کر لیں آج سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ میرے میں کون سا تکبر ہے. یہی تکبر ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میرے میں کوئی تکبر نہیں، اس سے بڑا اور کیا تکبر ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.